حضرت ابراہیم ابن ادہم کون ہیں جس نے رضائے الہی کے لیے اپنی بادشاہت کو ٹھوکر مار دی؟ کون ابراہیم ادہم جنہوں نے بادشاہت کو ٹھوکر مار دی؟ کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ کس لیے؟ اللہ کو راضی کیا جائے، اللہ کی رضا کے لیے بادشاہت کو، وقت کا بادشاہ ابراہیم ابن ادہم بادشاہت کو ٹھکرا دیا۔ یہ منزلیں ایسے ہی نہیں مل جاتی ہیں، ولایت کی منزلیں پانے کے لیے اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے، لالچ کی ہڈی جو گلے میں لٹکی ہوئی ہے اس ہڈی کو نکالنا پڑتا ہے۔ ابراہیم ابن ادہم، وہ ابراہیم ابن ادہم جو محل میں لیٹے ہوئے ہیں، اچانک کیا ہوا؟ رات کی تنہائی میں محل پہ کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم نے سپاہیوں کو بلایا اور کہا کیا ڈیوٹی میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے؟ کہا بادشاہ سلامت کوئی کمی نہیں ہوئی ہے۔ کہا پھر بتاؤ محل پہ کون ہے؟ اللہ اکبر! سپاہیوں نے دیکھا، کہا حضور محل پہ تو کوئی نہیں ہے۔ ابراہیم ابن ادہم پھر سوئے، آنکھ لگی، پھر اچانک کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ جیسے ہی چلنے کی آواز آئی ابراہیم ابن ادہم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا تھا بتا تو رات میں محل پہ کیا کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا تھا میں اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ ابراہیم ابن ادہم نے کہا کیا تو پاگل ہو گیا ہے؟ اونٹ وہ بھی محل پہ، رات میں یہ اونٹ محل پہ کیا کرے گا آ کر کے؟ اللہ اکبر! تو اس نے نوجوان نے، وہ جو شخص آیا تھا جس نے کہا تھا اونٹ اپنا تلاش کر رہا ہوں، اس نے کہا اے ابراہیم ابن ادہم اگر ہمارا اونٹ محل کی چھت پہ نہیں ہے تو بتا اللہ کیسے محل کے بستر پہ مل جائے گا؟ جب ہمارا اونٹ اس پہ نہیں مل رہا محل کی چھت پہ تو محل کے بستر پہ آرام کرنے سے کیا اللہ مل جائے گا؟ اللہ اکبر! اتنا جملہ اس آنے والے شخص نے کہا، ابراہیم ابن ادہم کے دل کی کیفیت بدل گئی۔ جب ابراہیم ابن ادہم کے دل کی کیفیت بدلی، اب حال یہ تھا ابراہیم ابن ادہم نے بادشاہت کو ٹھوکر مار دی، بادشاہت کو ٹھکرا دیا، اب اللہ کی رضا کے لیے نکل آئے ہیں۔ اللہ اکبر! جب ابراہیم ابن ادہم آئے تھے تو اپنی شریک حیات کے شکم میں اپنی ایک امانت چھوڑ کر کے آئے تھے۔ ابراہیم ابن ادہم نے اللہ اکبر بادشاہت کو ٹھوکر مار دی۔ ٹھوکر مارنے کے بعد آپ دریا کے کنارے پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ماموں کا گزر ہوا اور کہا ابراہیم تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو؟ ابراہیم ابن ادہم نے کہا ہاں میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں۔ اللہ اکبر! آپ کے ماموں نے کہا اے ابراہیم ابن ادہم پھر بتاؤ بادشاہت کون سنبھالے گا؟ ابراہیم ابن ادہم نے کہا کہ میں نے بادشاہت کو ٹھوکر مار دی ہے، اب اللہ کی رضا کے لیے نکلا ہوں۔ اللہ اکبر! ماموں نے کہا تھا ابراہیم ابن ادہم ذرا یہ تو بتاؤ تم آرام کی زندگی گزار رہے تھے، عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے، اب بتاؤ تم نے سب کچھ اپنا ختم کر دیا، تمہیں سکون کس میں ہے؟ ابراہیم ابن ادہم نے کہا تھا ہمیں سکون بادشاہت چھوڑنے میں ہے۔ یہی تو ابراہیم ابن ادہم ہیں۔ اللہ اکبر! ماموں نے کہا تھا ابراہیم بتاؤ تمہیں کیا ملا بادشاہت چھوڑ کر کے؟ ابراہیم ابن ادہم کے پاس ایک سوئی تھی، دریا میں ڈال دی۔ جب وہ دریا میں ڈالی ماموں نے کہا تھا اے میرے بھانجے ابراہیم ابن ادہم تمہارے پاس ایک ہی سوئی تھی وہ بھی تم نے دریا میں ڈال دی، اب بتاؤ کیسے گزارا کرو گے ابراہیم ابن ادہم؟ ابراہیم ابن ادہم نے کہا تھا ماموں دیکھتے رہو۔ سمندر کی مچھلیوں کو ابراہیم ابن ادہم نے مخاطب کر کے کہا اے سمندر کی مچھلیوں میری سوئی لے کر کے باہر آ جاؤ۔ سمندر کی تمام مچھلیاں کسی کے منہ میں سونے کی سوئی ہے، کسی کے منہ میں چاندی کی سوئی ہے۔ ابراہیم ابن ادہم نے کہا تھا ماموں دیکھو کیا کچھ سمجھے؟
اللہ اکبر. ماموں نے کہا تھا اے بھانجے میرے سمجھ میں نہیں آیا ہے. ابراہیم ابن ادہم نے کہا تھا اے میرے ماموں جان جب میں بادشاہت کر رہا تھا تو صرف دنیا کے لوگوں پر میرا سکہ چل رہا تھا، اور جب میں نے بادشاہت کو ٹھوکر مار دی ہے تو سمندر کی مچھلیوں پر بھی ہمارا راج چل رہا ہے، سمندر کی مچھلیوں پر بھی ہماری حکومت چل رہی ہے. یہی ابراہیم ابن ادہم ہیں. اللہ اکبر. پھر سمندر کی مچھلیوں سے کہا تھا اے مچھلیوں ہمیں سونے کی سوئی نہیں چاہیے، ہمیں چاندی کی سوئی نہیں چاہیے، ہمیں ہماری سوئی چاہیے. ایک مچھلی اندر گئی، جانے کے بعد اللہ اکبر ایک سوئی لے کر کے آئی. کہا تھا ابراہیم ابن ادہم کیا یہی تیری سوئی ہے؟ ہاں یہی ہماری سوئی ہے. ابراہیم ابن ادہم نے اس سوئی کو لے لیا. اس سے معلوم یہ چلتا ہے کہ جن کا دل اللہ کے ڈر سے ڈرنے لگتا ہے، اللہ کے خوف سے ڈرنے لگتا ہے، ان کا سکہ زمینوں پر بھی چلتا ہے، ہواؤں پر بھی چلتا ہے، آسمانوں پر بھی چلا کرتا ہے. ہمیں اللہ کے خوف سے ڈرنا چاہیے. ہمیں دنیا کے چکر میں آ کر کے اللہ اکبر آخرت کو تباہ نہیں کرنا چاہیے، آخرت کو ہمیں برباد نہیں کرنا چاہیے. یہی تو ابراہیم ابن ادہم ہیں. اللہ اکبر. جب آپ حج کے لیے تشریف لے گئے، اس سال آپ کا بیٹا بھی حج کے لیے تشریف لے گیا. اچانک ایک آواز آتی ہے کہ ایک روح زمین پر اللہ کا ایک ایسا ولی کامل حج کرنے کے لیے آیا ہے. اللہ نے اس کے حج کے صدقے میں تمام حاجیوں کا حج قبول فرما لیا ہے. جیسے ہی اتنی بات کہی، اللہ اکبر، آواز دینے والے نے کہا تھا اس حاجی کا نام، اللہ کے مقدس ولی کا نام ابراہیم ابن ادہم ہے. اللہ اکبر. جیسے ہی ابراہیم ابن ادہم کے بیٹے کے کانوں میں آواز پہنچی، جب ابراہیم ابن ادہم چھوڑ کر کے گئے تھے تو بیٹا ماں کے شکم کے اندر تھا. اب بیٹے کی شادی ہوئی، بادشاہ بھی بن گیا، اب حج کے لیے تشریف لایا ہے. باپ کو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا. ابراہیم ابن ادہم کے جیسے ہی نام کانوں میں آواز آئی ہے، اللہ اکبر، اب دل کے اندر شوق جاگ اٹھا کہ اپنے باپ کے چہرے کو دیکھ لوں، میرا باپ دکھتا کیسا ہے. اللہ اکبر. تمام لوگ ابراہیم ابن ادہم کے پاس کھڑے ہوئے تھے. آپ کا بیٹا بھی آیا جو وقت کا بادشاہ تھا، اپنے پیروں کے بل کھڑا ہوا. کھڑا ہونے کے بعد اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہو کر کے اپنے باپ کا چہرہ دیکھنے لگا. جیسے ہی باپ کا چہرہ دیکھا، بیٹے کی نظریں باپ کے چہرے پر، باپ کی نظریں بیٹے کی چہرے پر. باپ اور بیٹے گلے ملے. گلے ملنے کے بعد ابراہیم ابن ادہم نے کہا تھا او لوگوں اپنے بادشاہ کے لیے جگہ چھوڑ دو، اپنے بادشاہ کے لیے جگہ چھوڑ دو. اللہ اکبر. آنے کے بعد کہا تھا بابا جان بڑے دنوں کے بعد آپ کا چہرہ دیکھا ہے، بابا جان بڑے دنوں کے بعد آپ کا چہرہ دیکھا ہے، اے بابا جان ہم آپ کے ساتھ میں رہیں گے. تو ابراہیم ابن ادہم نے کہا، شیخ سلطان المحققین شیخ شرف الدین یحییٰ منیری اپنی کتاب مخطوبات 2 صدی کے اندر لکھتے ہیں کہ جب بیٹے نے باپ سے کہا اے میرے والد صاحب ہم بھی آپ کے ساتھ میں رہیں گے، تو باپ نے کہا اے میرے لخت جگر جب سب اسی لائن میں آ جائیں گے تو ملک کون سنبھالے گا؟ ملک کے اندر رعایا بھی رہتی ہے، اس کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ ملک کے اندر وزیر بھی ہیں، ملک کے اندر سب کچھ ہے، ملک کے اندر سپاہی ہیں، ان کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سیاست بھی ہو تو رب کی رضا کے لیے ہو، سیاست بھی ہو تو رب کی رضا کے لیے ہو، عبادت بھی ہو تو رب کی رضا کے لیے ہو. اگر رب کی رضا سے ہٹے تو ہر چیز بیکار ہے. اگر سیاست بھی ہو رب کی رضا کے لیے ہو تو تیری سیاست بھی عبادت ہے اور عبادت بھی عبادت ہے. محض کیا ہونا چاہیے کہ رب کی عبادت
رب کی رضا کے لیے سب کچھ ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ بیٹے نے کہا اے میرے والد صاحب اب بتائیں آپ مجھے کہاں ملیں گے؟ تو باپ نے کہا بیٹے اگر یہاں نہ مل سکا تو قیامت کے دن ملوں گا۔ بیٹے نے کہا اے میرے والد صاحب قیامت کے دن آپ کہاں مجھے ملیں گے؟ تو باپ نے کہا اے میرے بیٹے قیامت کے دن میں تجھے حوض کوثر پر ملوں گا۔ بیٹے نے کہا وہاں تو بڑی بھیڑ ہوگی، وہاں آپ کس جگہ ہوں گے؟ تو باپ نے کہا جہاں پر سب سے زیادہ پیاسے کھڑے ہوں گے وہیں پر تیرا باپ ابراہیم ابن ادہم بھی کھڑا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ بیٹے نے کہا اے میرے والد صاحب اگر وہاں پہنچنے میں ہمیں تاخیر ہو گئی پھر آپ کہاں ملیں گے؟ تو باپ نے کہا بیٹے اگر وہاں نہ ملا تو میں تجھے میزان عمل پر ملوں گا۔ بیٹے نے کہا آپ کس پلے کی طرف ہوں گے، نیکیوں کے پلے کی طرف یا برائیوں کے پلے کی طرف؟ اللہ اکبر۔ ابراہیم ابن ادہم نے کہا بیٹے جہاں پر گناہگاروں کے نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے، جہاں پر برائیوں کا پلڑا ہوگا وہیں پر تیرا باپ ابراہیم ابن ادہم بھی کھڑا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ بیٹے نے کہا اے میرے والد اگر وہاں پر نہ ملے تو آپ کہاں پر ملیں گے؟ ابراہیم ابن ادہم نے کہا بیٹے اگر میں وہاں پر نہ ملا تو پھر جہنم کے داروغہ مالک سے پوچھ لینا کہ میرا باپ اس طرف تو نہیں گیا ہے۔ اگر مالک کہہ دیں کہ تیرا باپ اس طرف گیا ہے جہنم میں تو پھر سمجھ لینا کہ تیرے باپ کے ساتھ رب نے انصاف کیا، وہ جہنم ہی کے قابل تھا، اس کو جہنم میں ہی جگہ ملی ہے۔ اگر مالک کہہ دیں کہ وہ جہنم کی طرف نہیں گئے ہیں، اس دروازے سے نہیں ملے گئے ہیں تو سمجھ لینا کہ تیرے باپ کو رب نے جنت الفردوس عطا فرما دی ہے اور جنت میں ہی ہم سے ملاقات کر لینا آ کر